رہی تھی ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ چھوٹا سا کتاب چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جس کے پاس نہ ہو وہ خانقاہ سے حاصل کر سکتے. اس میں تمام روزمرہ کی سنتیں وہ تقریباً تمام، باقی بڑی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں باریک سنتیں، کبھی کبھی ادا کرنے والی سنتیں وہ اس میں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو روزانہ کھانا آدمی روزانہ کھاتا ہے، پانی روزانہ پیتا ہے، باتھ روم روزانہ جاتا ہے، یہ سب سنتیں اس کے اندر موجود ہیں. اور اتنی چھوٹی کتاب ہے کہ آپ اس کو جیب میں رکھیں اور اس کو ساتھ لے جائیں گاڑی میں. کوئی چنگچی پہ جاتا ہے، کوئی گاڑی میں ڈرائیو نہیں کرتا، وہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو حضرت والا نے لکھ کر امت پر احسان فرمایا کہ یہ آسان طریقے سے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور نبی علیہ السلام کا ہر طریقہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے. تو کھانے کی چند سنتوں میں لکھتے ہیں: دسترخوان بچھانا. آج اس کو چھوڑ دیا گیا، دسترخوان بغیر بیٹھ جاتے. بعض لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں گھر میں بھی، یہ سنت کے خلاف ہے. مجبوری میں، شادی میں، یہاں پہ اور کوئی خرافات نہ ہو تو ٹیبل کرسی پہ کھانا جائز ہے، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا گھر میں جبکہ کوئی اور عذر بھی نہیں، کسی کو خدا نخواستہ گھٹنے میں تکلیف ہے، آج کل چکن گونیا وغیرہ کے امراض ہیں، تو جو جس کو تکلیف ہے وہ مستثنی ہے، معذور مستثنی ہے. لیکن جو صحیح ہے اس کو چاہیے نیچے بیٹھ کر کھائے اور دسترخوان بچھا کر کھائے. تو دسترخوان بچھانے میں فائدہ کیا ہے، ابھی آگے بات آ رہی ہے. نمبر 1 دسترخوان بچھانا، اور دسترخوان بھی صاف ہونا چاہیے. بہت سے لوگ دسترخوان بچھاتے اس پر پیر رکھ کے چڑھے ہوئے چلے آتے ہیں کھانا سپلائی کرنے. پھر دسترخوان کا فائدہ کیا ہوا؟ دسترخوان ایسا صاف ہونا چاہیے کہ اس پر اگر کوئی چیز گر جائے تو اٹھا کے کھانے میں کراہت نہ ہو. جس پر آدمی چل رہا ہے وہ دسترخوان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت والا کے اس کا اہتمام ہوتا تھا، ایک بڑی چادر دسترخوان کے نیچے بچھائی جاتی تھی تاکہ بہت سی چیزیں دسترخوان سے بھی باہر گر جاتی. پھر بعد میں وہ بڑی چادر کسی کونے میں، خاص کر کیاری میں، ہمارے شیخ فرماتے تھے کیونکہ رزق پیاری چیز ہے، اس کو کیاری میں ڈالو تاکہ وہاں لوگ چلتے نہیں ہیں، پیر نہیں پڑے گا، اور وہاں شراط الارض ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے، وہ اس کو کھا لیں گے، دونوں کام ہو جائے گا. تو دسترخوان بچھانا یہ سنت ہے، اور دسترخوان کو صاف رکھنا چاہیے. پلاسٹک یا چمڑے کا ہو تو صاف کرنا اور آسان ہوتا ہے، گیلا کپڑا مار دیا ٹشو سے بھی صاف ہو جاتے. کپڑے میں جو ہے وہ جلدی میلا ہوتا ہے، پھر دھلتا نہیں ہے، وہی میلا سیلا جیسا تیسا لا کے بچھا دیا، وہی رومال جو اوڑے ہوئے وہی بچھا دیا، حالانکہ اس میں تیل لگا ہوا ہے، اس میں گندگی ہے، تو اس کو بچھا دیا، اس سے اٹھا کے کھانے کا دل نہیں چاہتا. تو اس کو دسترخوان نہیں کہتے، دسترخوان صاف ہونا چاہیے. اور دسترخوان بچھانا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. اس میں بھی سستی کرتے ہیں کہ نہیں ہاتھ تو ہمارے صاف ہیں، ابھی ہم نماز پڑھ کے آئے، عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، وضو تو کیا تھا. صاف ہونا اور ہے اور کھانے سے پہلے دھونا اور ہے، لہذا کھانے سے پہلے دھونا چاہیے. ہاں اگر بیٹھے بیٹھے انتظار میں 2-4-10 منٹ ہو گئے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے الگ ہاتھ دھونا یہ سنت ہے. اور بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے. اس میں کئی دعائیں ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی واضح فرماتے ہیں. یہ کوئی بھی دعا پڑھ لے بلند آواز سے. کیوں لکھا ہے؟ تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. آدمی جلدی میں بیٹھتا ہے نا تو کھانے کی بھوک میں سب کچھ بھول جاتا ہے، تو بلند آواز سے اس نیت سے پڑھے کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اگر اس نیت سے پڑھے گا کہ میں بہت متقی ہوں، دیکھو میں دعا پڑھتا ہوں دوسرے نہیں پڑھتے، تو یہی ریا بن جائے گی. اسی میں نیت درست کر لیں کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے میرے پڑھنے سے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی ایک پڑھتا ہے تو سب کو یاد آ جاتا ہے. داہنے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا، داہنے ہاتھ سے کھانا، یہ تو سبھی جانتے ہیں. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. بزرگ اور بڑے میں بھی فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی جوان ہوتا ہے لیکن بزرگ زیادہ ہوتا ہے، یعنی نیک ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بزرگی ہمارے ہاں دونوں معنی میں کہتے ہیں. شیخ جو ہے وہ بزرگی کے معنی میں بھی کہتے ہیں اور بڑھاپے کے معنی میں بھی کہتے ہیں. تو جو بوڑھا ہو اس کو بھی چاہیے ترجیح دے کہ آپ پہلے شروع کریں،
اور جو بزرگ قسم کا ہو، چاہے جوان بھی ہو لیکن نیک ہونے کی وجہ سے بزرگ ہو تو اس سے شروع کرائے، لیکن بالفرض وہ ابھی دور ہے یا اس کو کوئی عذر ہے تو دوسرا بھی کوئی شروع کر دے تو حرج نہیں۔ کھانے کی مجلس میں اور کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 6، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لینا۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے، اسی لیے دسترخوان بچھائے گے، اگر لقمہ گر جائے گا اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، اور اس میں آر نہ کرے کہ میں گرا ہوا کیسے کھاؤں۔ دسترخوان اسی لیے بچھایا ہے تاکہ اللہ کا رزق جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا قصہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے دسترخوان سے اٹھا کے کھایا تو برابر میں بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ تم ایسے موقع پہ کھاتے ہو، باہر کے وزراء اور سفیر وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے تم ایسا کر رہے ہو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نہتوں کی طرح نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہو، کیا سمجھیں گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کو جواب دیا بلند آواز سے کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ لہذا کہیں بھی شرمانا نہیں چاہیے، برتن صاف کرنے میں اور اسی طرح اٹھا کے کھانے میں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اگر کوئی پوچھے تو بتا دیجیے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کا مذاق مت اڑانا، ورنہ سنت پہ عمل نہ کرنا تو محرومی ہے، اور سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے، سنت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر متکبرانہ انداز میں نہ کھانا، بلکہ آپ نے فرمایا میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، عاجزی انکساری کے ساتھ کھائے۔ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، کھانے میں بہت سے لوگ اتنے غصے میں آتے ہیں پلیٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کیسا کھانا بنایا، ایسا کیوں بنایا؟ انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی بات ہو بعد میں بتا دے، کھانے کے درمیان عیب نہ نکالے۔ جوتا اتار کر کھانا، جب آدمی نیچے بیٹھے گا تو ضرور جوتا اتارے گا، ٹیبل کرسی پہ جو ہے جوتا پہنتا ہے، بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے جیسے آفس وغیرہ میں، تو بھی اگر جوتا اتار لے، موزے پہنا رہے اور جوتا اتار لے تو جوتا اتار کے کھانا یہ سنت ہے۔ کھانے کے وقت ایسے بیٹھنا جتنے اس میں عاجزی انکساری ہو، اگر آدمی بوڑھا ہے اور وزن زیادہ ہے تو آلتی پالتی مارنے کی بھی گنجائش ہے، اور نہیں تو دو زانو بیٹھے، نہیں تو ایک پیر کھڑا کرے، اکڑو کسی بھی ایسے قسم میں بیٹھے کہ جس میں بیٹھنے میں عاجزی ہو، کبر نہ ہو۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ اس میں کوئی خاص حیت مقصود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ عاجزی انکساری ہو اس میں، اور ٹیک لگا کے نہ کھائے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے برتن کو صاف کر لینا، اس میں بھی ہمارے ہاں کمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر لگا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر چاول کے دانے، اور اس کو پھر بیسن میں دھو دیا جاتا ہے، پھر وہ کہاں جا رہے ہیں چاول کے دانے؟ بیسن کے ذریعے سے گٹر لائن میں جا رہے ہیں، لہذا اس کو صاف کر کے کھا لے۔ اور روٹی بھی ہے تو اس کو روٹی کے بالفرض اگر وہ اس قابل نہیں ہے کھانے کی، بعض کناری وغیرہ ایسی ہوتی ہے تو اس کو ایسی جگہ ڈال دے جہاں پہ جانور کھا سکے تاکہ اس کا ادب بھی رہے، ورنہ یہ ہمارے ہاں بہت ہے کہ برتن کو صاف کرنے میں دیکھتا ہوں اچھے پرانے دیندار اور علم والے بھی اس میں اہتمام نہیں کرتے، یہ نہیں حد تک نہیں کرتے، ضائع نہیں، چھوڑ دیا تھوڑا سا لینا، اسی لیے فرمایا جتنا کھانا ہے اتنا لو، اسی لیے ڈش میں ٹرے میں کھانا آتا ہے، جتنا کھانا ہے اتنا لو، اور جو لو تو اس کو صاف کرو، ڈش اور ٹرے کو صاف کرنا نہیں ہے، ورنہ تو آدمی کھا کے مر جائے گا، مشکل ہو جائے گی۔ جو سامنے لیا ہے اس کو ختم کرے، اسی لیے ہمارے عرف میں مہمان آپ اور لیجئے کہ محمد فرماتے یہ ایسا تکلف مت کرو، بتا دو بھائی کھانا سب آپ ہی لوگوں کے لیے بے تکلف ہو کے کھائیں، اور تاکہ خود ڈالا۔ میں ایک بڑے عالم کے ساتھ کھا رہا تو وہ اسی طرح محبت میں اور لیجئے مولانا کیا دیکھیں جو میں لے رہا ہوں وہ تو میں ختم کروں گا، جو آپ ڈال رہے ہیں وہ میں ختم نہیں کروں گا، آپ کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے لیں گے تو ختم کریں، آپ نے زبردستی ڈال دیا تو یہ کیا ہے؟ تکلف تو ہے، اس کو بعد میں تکلف میں ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اچھے وہی ہیں جو کہ تکلف نہیں کرتے،
لہذا اس میں تو بلا وجہ تکلیف پھنس جائے گا، اس سے ختم نہیں ہو رہا ہے، یا وہ بوٹی جو ڈال رہے ہیں وہ اس کو پسند نہیں ہے، وہ فلاں جو بھی ڈش وہ ڈال رہے ہیں اس کو وہ اپنی مرضی سے لیں، بار بار بس کہہ دیں، یہ بات کہہ دیں کہ بھئی آپ، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بلا وجہ بیٹھ بھی گئے اور پھر بھی جو تکلف کرے تو دعوت کھانے کا اس نے احسان تو لے لیا اور پھر بھی بھوکا پیٹ اٹھا تو اس کا اپنا قصور ہے، اس کو چاہیے وہ اعتدال کے ساتھ کھائے، اعتدال کے ساتھ اپنا پیٹ سمجھ کر کھائے، بہت زیادہ کھانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بہت کم کھانا تکلف کرنا بلا وجہ یہ بھی بلا وجہ ہے، لہذا تکلف میں جو لوگ زیادہ ڈال دیتے ہیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کہہ دے اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ تکلف نہ کرے اور پھر کھانے کے بعد دعا پڑھے، وہ انشاءاللہ آئندہ آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔